اللہ تعالی سے طلب و الہا کے سلسلے میں سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ اے وہ معبود جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، چاہے زمین میں ہو چاہے آسمان میں، اور اے میرے معبود وہ چیزیں جنہیں تو نے پیدا کیا ہے وہ تجھ سے کیوں کر پوشیدہ رہ سکتی ہیں، اور جن چیزوں کو تو نے بنایا ہے ان پر کس طرح تیرا علم محیط نہ ہوگا، اور جن چیزوں کی تو تدبیر و کارسازی کرتا ہے وہ تیری نظروں سے کس طرح اوجھل رہ سکتی ہیں، اور جس کی زندگی تیرے رزق سے وابستہ ہو وہ تجھ سے کیوں کر راہ گریز اختیار کر سکتا ہے، یا جسے تیرے ملک کے علاوہ کہیں راستہ نہ ملے وہ کس طرح تجھ سے آزاد ہو سکتا ہے۔ پاک ہے تو جو تجھے زیادہ جاننے والا ہے، وہی سب مخلوقات سے زیادہ تجھ سے ڈرنے والا ہے، اور جو تیرے سامنے سرافگندہ ہے وہی سب سے زیادہ تیرے فرمان پر کاربند ہے، اور تیری نظروں میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار وہ ہے جسے تو روزی دیتا ہے اور وہ تیرے علاوہ دوسرے کی پرستش کرتا ہے۔ پاک ہے تو جو تیرا شریک ٹھہرائے اور تیرے رسولوں کو جھٹلائے، وہ تیری سلطنت میں کمی نہیں کر سکتا، اور جو تیرے حکم قضاء و قدر کو ناپسند کرے وہ تیرے فرمان کو پلٹا نہیں سکتا، اور جو تیری قدرت کا انکار کرے وہ تجھ سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، اور جو تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے وہ تجھ سے بچ نہیں سکتا، اور جو تیری ملاقات کو ناگوار سمجھے وہ دنیا میں زندگی جاوید حاصل نہیں کر سکتا۔ پاک ہے تو، تیری شان کتنی عظیم، تیرا اقتدار کتنا غالب، تیری قوت کتنی مضبوط، تیرا فرمان کتنا نافذ ہے۔ تو پاک و منزہ ہے، تو نے تمام خلق کے لیے موت کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا کوئی تجھے یکتا جانے اور کیا کوئی تیرا انکار کرے؟ سب ہی موت کی تلخی چکھنے والے اور سبھی تیری طرف پلٹنے والے ہیں۔ تو بابرکت اور بلند و برتر ہے، کوئی معبود نہیں مگر تو ایک اکیلا ہے، اور کوئی تیرا شریک نہیں۔ میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، تیرے رسول کی تصدیق کی ہے، تیری کتاب کو مانا ہے، تیرے علاوہ ہر معبود کا انکار کیا ہے، اور جو تیرے علاوہ دوسرے کی پرستش کرے اس سے بیزاری اختیار کی ہے۔ بار الہا، میں اس عالم میں صبح و شام کرتا ہوں کہ اپنے اعمال کو کم تصور کرتا، اپنے گناہوں کا اعتراف اور اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہوں۔ میں اپنے نفس پر ظلم و زیادتی کے باعث ذلیل و خوار ہوں، میرے کردار نے مجھے ہلاک اور ہوائے نفس نے تباہ کر دیا ہے، اور خواہشات نے نیکی و سعادت سے بے بہرا کر دیا ہے۔ اے میرے مالک، میں تجھ سے ایسے شخص کی طرح سوال کرتا ہوں جس کا نفس طولانی امیدوں کے باعث غافل، جسم صحت و تن آسانی کی وجہ سے بے خبر، دل نعمت کی فراوانی کے سبب خواہشوں پر وارفتہ، اور فکر انجام کار کی نسبت کم ہو۔ میرا سوال اس شخص کے مانند ہے جس پر آرزوؤں نے غلبہ پا لیا ہو، جسے خواہشات نفس نے ورغلایا ہو، جس پر دنیا مسلط ہو چکی ہو، جس کے سر پر موت نے سایہ ڈال دیا ہو۔ میرا سوال اس شخص کا سا سوال ہے جس کا تیرے علاوہ کوئی پروردگار اور تیرے سوا کوئی ولی و سرپرست نہ ہو، اور جس کا تجھ سے کوئی بچانے والا اور نہ اس کے لیے تجھ سے سوا تیری طرف رجوع ہونے کے لیے کوئی پناہ گاہ ہو۔ بار الہا، میں تیرے اس حق کے واسطے سے جو تیرے مخلوقات پر لازم و واجب ہے، اور تیرے اس بزرگ نام کے واسطے سے جس کے ساتھ تو نے اپنے رسول کو تسبیح کرنے کا حکم دیا، اور تیری اس ذات بزرگوار کی بزرگی و جلالت کے واسطے سے کہ جو نہ کہنا ہوتی ہے، نہ متغیر، نہ تبدیل ہوتی ہے، نہ فنا، تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اپنی عبادت کے ذریعے ہر چیز سے بے نیاز کر دے، اور اپنے خوف کی وجہ سے دنیا سے دل برداشتہ بنا دے، اور اپنی رحمت سے بخشش و کرامات کی فراوانی
سے مجھے واپس کر، اس لیے کہ میں تیری ہی طرف گریزاں اور تجھی سے ڈرتا ہوں، اور تجھی سے فریاد رسی چاہتا ہوں، اور تجھی سے امید رکھتا ہوں، اور تجھے ہی پکارتا ہوں، اور تجھی سے پناہ چاہتا ہوں، اور تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں، اور تجھی پر ایمان لایا ہوں، اور تجھی پر توکل رکھتا ہوں، اور تیرے ہی جود و کرم پر اعتماد کرتا ہوں۔